کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور دے اندر جب ساڈے ورگے نام نہاد مسلمانوں دے منہ چوں خالق کائنات دے شکوے سنے گلے سنے کہ کوئی اس طرح خالق کائنات دا شکوہ کرتا ہے کہ اسا مسلماناں ہر طرح دی دین دی خدمت کیتی ہے لیکن انعام اللہ ساڈے تے نہیں کافراں دے کردا ہے. نام لیوا اسیاں محل انہاں دے اچے نے دنیا انہاں دی چنگی اساں بھکھے مرن دے. شکوے گلے خالق کے کائنات دے جڑی ساڈے ورگی عوام کردی سی انہاں جمع کر کے تے شاعرانہ انداز علامہ اقبال نے ایک نظم بنا دیتی. اس دا نام انہاں شکوہ رکھیا. اس دے چند ایک شیر جنہاں دے اندر شکوے دا خلاصہ پیا ہے وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا کہ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا اپنے شیداؤں پہ یہ چشمے غضب کیا مانا کہ نہ پھر ساڈے نال تو ناراض ہے یا اللہ اساں تیرے کعبے دے طواف کریے نمازاں اساں تیریاں پڑھیے روزے اساں تیرے رکھیے جے یاد کریے تے اساں کریے تینوں کافر تھوڑے یاد کر دیں تیرے کعبے نو پاک اساں بتاں تو کیتا ہے پھر تو ساڈے تے بغیر کسے وجہ نال ناراض کالے لئیے تے کیوں اپنے شدائیاں دے اوتے اتنا غضب ٹائی آنا ہے. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے نعوذ باللہ من ذالک. بھئی اس طرح دے شکوے اور مزید اس تو بھی بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. یہ شکوے خالق کے کائنات دے گلے غرض ایک پوری نظم علامہ اقبال نے بنا چھڈی. جدوں یہ نظم آپ سرکار نے موچی دروازے پڑھی تو پیر تھر تھلی گئی ہر پاسے تے کسے پاسوں کفر دا فتوا ہونا شروع ہو گیا کسے تے جنہ کفر دے فتوے لائے انہوں فرض بنتا سی بھئی یہ ہے کا سارا کفر بے خدا وحدہ لا شریک مولا سونے دا شکوا تے گلا جڑا کرے تو وہ کفر ہی کیا کرتا ہے خالق کے کائنات دا گلا شکوا تے ہمیشہ کفر ہی ہے وہ ایمان تو نہیں ہو سکتا.
تو جناب اس نے تے ہلچل مچا دیتی پورے ہندوستان دے اندر بھی اقبال نے کمال اللہ سونے کا شکوہ لکھ دیتا ہے، لیکن وہ حقیقت یہ سی بھی علامہ اقبال اپنا نظریہ تو نہیں سی لکھیا، وہ تو لکھیا سی تیرے میرے ورگیاں دیاں بکواساں جہاں اسی بہ کے کرتے ہوں سا، تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں جمع کر کے تے نظم بنا دیتی۔ پھر جدو ہر پاسے اس نظم نے ایک طوفان برپا کر دیتا تو پھر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب شکوہ لکھیا۔ ہوں یہ نظریہ جڑا شکوے دے اندر یہ ہے عوام دا تے ساڈے ورگے نام نہاد مسلمانوں دا، تے جڑا جواب شکوہ ہے وہ خالق کے کائنات دی طرفوں ہے۔ اللہ سونا جواب پہ دینا ہے اقبال دی زبان دوتے اپنی اس مخلوق نو، تے او جواب جڑا رب سونا دے رہا ہے علامہ اقبال دا اپنا نظریہ اوہی ہے۔ پھر جدو جواب شکوہ آیا تو فتوے بھی واپس لینے پے بھی باقی یہ اپنے بارے تے گل نہیں کر رہا، نہ اپنی گل کرتا ہے پیا، اتنے لوگوں کے عقائد نو بیان پیا کرتا ہے۔ تو اس واسطے اج میں ضرورت اس واسطے محسوس کیتی ہے اس موضوع دی کہ اج اوہی شکوے پھر سننے دے اندر ہزاراں منہاں آتے ہیں پے۔ او ویکھو جی اللہ کردہ کی پیا انہوں ہی رب ہویا نا، سڈے کتنے ہویا؟ عراق نو ویخ لو، افغانستان نو ویخ لو، فلانی جگہ ویخ لو، ہر پاسے مسلمان ہی پیا کٹیندا مریندا ہے فلان۔ ہوں جڑے سیانے ایمان والے بندے نے وہ تو آتے ہیں بھی بھائیو ساری کمزوری اپنی، ایمان ہی سارے کمزور نے، لیکن جڑے بےمان جے بندے نے نا وہ حالے بھی وہی اللہ سونے دے شکوے دے گلے کرن ڈے پہنتے ہیں تے آخر نہ پہنتے ہیں لو جی سڈے کول کوئی آتا سڈے کول اس طرح دے جدید ہتھیار کوئی نہیں، تا اساں تہ گئے ہاں، جی جدید ہتھیار ہوتے تو اصا بھی تو منہ توڑ انہوں کا جواب دے لیں ہے جی، تے پر انہوں چلیا نو پتا کوئی نہیں بھی تو آنا جدید ہتھیار سڈے کول کوئی نہیں، تا رہ گئے ہاں۔ یہ کوئی نوی گل ہے؟ ہتھیاروں میں مسلمان تے کدی بھی کافراں دے برابر نہیں ہو سکیا، ظاہری طاقت مسلمان کدی کافراں دے برابر نہیں ہو سکیا۔ میں پہلی جنگ تو مطلب مثال دے دینا کہ کیا جنگ بدر دے اندر ہتھیار تے افراد دونوں پاسوں کے برابر ہے سن؟ یہ تو پھر یہ مطلب نکلیا ہے بھی پہلے دن کو ہی اللہ وحدہ شریک نے فرق رکھیا تو رکھنا ہے، یہ ضرور فرق رہنا ہے ہمیشہ، لیکن فرق اتنا ہے کہ جدو اللہ مسلمانوں غالب کرے گا، ماڑیاں غالب کرے گا، اس ویلے غالب کرے گا جدو یہ پورے دین اسلام کے اتنے پابند ہون گے، اس لیے انہوں غلبہ دے گا تاکہ اللہ اپنی شان وکھاوے کہ آ ویخ لو جنہوں میں جنہ میری منی ہے میں انہوں دے نال ہو کے کیویں کافروں تحس نحس کر دیتا ہے، جنہ میری منی۔ گل صرف یہ کہ بندہ مومن جڑا ہے وہ فوج یہو جی اللہ سونا پہلا تیار کرتا ہے کافران دی شکست ذلت خواری دے واسطے، یہو جی فوج تیار کرتا ہے جڑی صرف رب دی منن تے ہر گل منن، یہ نہ بھی کوئی منن تے کوئی نہ منن، کوئی اپنیاں کر لین کوئی رب دیاں کر لین تے رلواں ملواں دین رکھی کھڑے ہون۔ رلواں دین اللہ نو کدی گوارا نہیں آوندا، انہوں بڑا غضب جلال آوندا ہے، وہ خالص دین تے ہر گل منن والے جڑے نے تے اس تے چلن والے جڑے نے وہ فوج تیار کر کے اللہ تے کافراں دے مقابلے لیا کے انہاں نو شکست دے کے دنیا نو ثابت کر دیندا ہے کہ حق جڑا ہے وہ جدوں بھی باطل دے مقابلے وچ آ جائے گا، باطل جنی طاقت وچ ہوے گا وہ حق دا کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے اور جدوں بھی مسلمان یاد رکھنا، کوئی پنڈ کوئی بستی کوئی شہر کوئی قریہ کوئی دیہات
جدوں بھی کافراں دے ہتھوں تہس نہس ہوے گا اوتھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عملی یا عقائدی کوئی مخالفت ہوے گی، مسلماناں دے اندر دینی کمزوری پیدا ہوے گی تے انج ہونا ہے، ورنہ دوسری گل جتھے دین بھی پورا ہوے، عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح، اسلام بھی پورا ہوے، اوتھے پھر تساں ویکھو بھی کفر غالب آ گیا ہے، تمہیں دنیا دی تاریخ کبھی نہیں مل سکتا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ وحدہ لا شریک مولا نو اپنے پاک بندیاں نو شہادت دینا مقصود ہوتا ہے تو انہوں شہادت دے چڑھتا ہے، لیکن انہوں دی شکست جڑی ہے وہ شکست نہیں ہوتی، وہ بھی ہمیشہ کائنات دے صفحیاں دے اوتے فتح ہی بن کے رہتی، جس طرح کہ مولا حسین اور یزید کا واقعہ جی۔ ہوں جناب غور نال سماعت کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جو بندیاں نو جواب دینا چاہتا سی، اقبال اس گل تیکر پہنچ کے تے کیویں انہوں شیراں وچ لے آندا ہے۔ یہ کلام اقبال دا کمال ہے اور علم اقبال دا کمال ہے کہ خدا دے جواب تک رسائی اقبال نے کیتی ہے کہ اللہ جو اپنی مخلوق نو جواب دینا چاہتا سی، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ جواب اپنے شیراں دے اندر ڈال کے تے مسلمان نو اج پہنچا دیتا ہے، تے فقیر تانوں اس دی تشریح کر کے سناؤندا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا علامہ اقبال نو فرماؤندا ہے کیا اقبال بڑا اچھا کام کیتا ہے، جڑا شکوا میرے سامنے انہوں دا پیش کیتا ہی نہ تو بڑا اچھا کیتا ہی، یہ نال مینوں بھی چار گلاں کرن دا موقع لب گیا انہاں، یہ میرے بارے سوچی پھرتے ہیں نا، تو ہوں میں بھی انہوں دے بارے کوئی سوچ رکھنا وا تے فیصلہ میرا بھی ہے انہوں دے بارے، تو ذرا وہ بھی انہوں سنا دے۔ اقبال فرماؤں نے اللہ فرماؤں شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اچھا اقبال شکوا کیتا ہی تے شکر بنا دیتی، شکر شکوے نو ایڈا میٹھا کر کے پیش کیتا ہی نا ہے جی کہ شکوا بھی ہو گیا انہاں دا میرے سامنے تے مینوں اگوں جواب دین دا موقع بھی ملیا ہے، تے دوسری گل یہ کہ ہن بندیاں نو تو میرے نال یعنی بندیاں نو خالق دے نال ہم کلام کر دیتا ہی، یہاں چار گلاں میرے نال تیرے راہوں کیتیاں نے تے میں بھی تیرے راہوں یہاں نال چار گلاں ہن کر رہا وا، یہ میرا شکوا کرن ڈے نے تے میں یہاں دا پیا کرنا وا، یہ میرا گلا کرتے ہیں سانو کچھ نہیں دتا تے میں یہاں دا گلا پیا کرنا ہے، تساں میرے واسطے کیتا ہی کی۔ ہوں گل غور نال سمجھنا ذرا، وہ مولا کائنات جڑا جواب پیا دینا ہے، سبحان اللہ، جواب کیے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، مینو قسم وحدہ لا شریک دی محمد رفیع پاک دے روضے وچوں صدا اٹھدی ہے پئی، اور اقبال فرماؤں نے صدا میں دسنا پیا، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر یادر ہیں۔ اللہ فرماؤں ہے اقبال انہوں کہہ دے وہ جڑے بت توڑن والے سن ٹر گئے نے،
ہوں کہڑے رہ گئے ہیں؟ ہوں بت پرست رہ گئے ہیں، ہوں بت بنا والے رہ گئے ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہے۔ میں گل کر لگا آزاد ہو کے کرے ٹھیک ہے، ساڈا صدام حسین مسلمان برا سانو ڈر دے گل سمجھا جی کلمہ گو سی، لیکن گل کرن لگا میں اگلے دن ویخیا کہ مجسمہ ٹھا رہے سن وہ مجسمہ بنیا کھڑا سی بت غوث پاک دے دربار دے نال انہوں ٹھاندے سن پہ کافر تو اتنے خوشیاں پہ کرتے سن۔ میں ویخ کے تے حیران ہو گیا، میں کیا واہ چلیا کیوں نہ تینوں شکست آتی میرے مستفا کے ہاتھوں 360 بت ٹھاندے رہے ہیں چلیا اصا بت بنا ہی کھڑے تیرے ملک کے اندر نمبر بہت ملتے ہیں تعلیم کے اندر جہاں بت سونا بناوے انہوں ڈرائنگ کا شوبہ آتے ہیں۔ وہ اقبال تنا کا گلا کرنا یہاں بئیمانوں میرے گلے بھی سنا کہ میرا مستفا اس گھر کے اندر داخل نہیں سی ہوتا جتھے جاندار دی تصویر ہوتی سی۔ بئیمان گھر کے اندر بت بنا کے رکھی کھڑا ہے، کسی نے باندر پیا ہے، کسی نے رچ پیا ہے، کسی نے کتا پیا ہے، یہاں کی تعلیم دیا کتابوں میں ہر سفے کتے بھرے کھڑے نے۔ وہ جنہ کا حال ہوئے جڑے ہونے بت چھپاؤ بت گر تو پھر گلے کر میرے گل فبدی تو نہیں یہ تو ہوگئے پھر حضرت حیدر کرار وانگو بت توڑ لو تو پھر میں کرتا کی ہوں کہ میں بہن لکھا فرشتوں کے اتنے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں تھا ابراہیم پدر اور پسر یاگر ہے انہاں دا ابا ابراہیم سی ایسا ابراہیم کے نہیں تو کنی غیرت دکھائی ہے بت توڑنے خدا دی قسم کر کے آنا کلے ابراہیم شانہ لیا ابراہیم علیہ السلام تا نے انہیں کام ہی ہو جا کیتے نے جڑا شانہ دے حقدار سن خدا دی قسم کر کے آنا ادھر وے کلا بندہ خدا دا پوری قوم دشمن ہوئے سارا لانتی بےمان ہو پتا دی پوجا کرنا والے ہو آخر ابراہیم آپ میلے سے چلیے تو آخر تھی جاؤ میں بیمار ہاں سڑکے جا اس بیمار کو جس بیمار نو رب سونے دی غیرت والی بیماری لگی ہوئے آپ نے کہاڑا چکیا تو وڑ گئے مندر توڑ پن کر کے نا بوتان دی واہ سڑکے جاوا بوتھا چکی پھرنے گل گل جیڑیاں ساڈیاں داڑیاں تے کئی گوگلو آنگو منے تنے تے پھر اتوں جناب اللہ سونے نے کرنے ساڈے کرتا کی پیا میں آخر تے صحیح کرتا پیا مسلمان کہڑے وہ مسلمان سی کہاڑا چکیا تے پن کے سارے تو ایک بندے کی واری آئی نا تو موٹے تو رکھ دیتا کہاڑا قوم واپس آئی تو ویخیا حال بڑا پیدا ہے سارے خدا منہ پہ پے انہیں آخیا ہوئے پتا کرو کنے کم کیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا کئی نے نام لیا آخر وہی ہے جڑا کدی کدی یہاں گسے نال ہی ذکر کرتا ہوں سی اج انہیں کاوڑ کٹی ہونی پہنچو پھرو حضرت لایا تے ہوں کلا مرد خدا دا جواب کیون شیرا وانگو کر دیتا ہے اور چوئی قوم جنہوں نے لتاں کمن ڈہ پین کافر نو ویخ کے یہ مسلمان شکلے کرنے رب دے پھر آخنا ہمارے پاس طاقت نہیں جدید اسلحہ نہیں اس لیے مر رہا پھٹے منہ جدید اسلحے کی وجہ سے مسلمان اگر جدید اسلحے کی وجہ سے مرتا نہ ہونے کی وجہ سے مرتا تو تم کیوں مر رہے ہو تمہارے پاس تو ایٹم بم ہے پھر کیوں مرتے ہو معلوم ہوا مسلمان کسی اور طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے مرتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا اس طرح کرو جڑا بڑا ہے نا تو آؤ سامنے اس نام مراد نو غیرت آئیے بھائی میں وڈے دے ہون لیا چھوٹے خدا کیوں کھلوتے ہیں انہوں گسا لگا انہیں پنے نے
انہیں آخیا جان دے یہ کتوں بن سکتا ہے تو ہل بھی نہیں سکتا بچارا یہ تو ڈلم ڈلا یہ تو ہلن جو گئی کوئی نہیں ہوں انہوں نے شرمندگی منہ ڈگتا تھلے سوتے شیر ہٹا ڈگ پایا بھی جواب کی دئیے منہ توڑ سوال کیتا سو کے یار خدا ہے تا نام مرادو جڑا ہل بھی نہیں سکتا یہ تمہوں کی دینا خدا لا شریک کی قسم ہے توجہ فرماؤ اقبال اتنے جواب اللہ سونا جواب دینا اقبال کی زبان نال موتی شکن اٹھ گئے باقی جو رہے موتی گر ہیں وہ تو محمود غزنوی سی جڑا جنگ لڑتا ہے پیاؤ جدو سومناتھ دے مندر دے آخری بت دی واری آئی جڑا سونے تے چاندی تے قیمتی جواہراں دے نال بنایا گیا سی ارباں خرباں روپے دا بت سی جدو محمود رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نو ہندوستان دے کافر آکھیا ہو اے محمود پیسے نال تول لے دولت نال تول لے اے بت ساڈا سانو دے دے وزیراں نال مشورہ کیتا کئی بے وقوفاں وچ آکھیا کی ہے فائدہ ہو جائے گا ملک دا آپ فرماندے نے او چلو میرا نام پہ جانا بت فروش مینو بت شکن کسے نہیں آخنا اس واسطے میں تے توڑن والا ہاں ویچن والا نہیں یہ میں پن کے رہا پن دتا وہی محمود ہے جڑا فاتح ہندوستان بنیا ہے بت توڑن والا فاتح ہندوستان بنیا ہے خدا دے بندیا اندر سن غیبی مدد رب سونے دیا ہوں گل سمجھا جی توجہ فرما اگے جواب ملتا بعد آیا شام نے بعد نیا خم بھی نئے اس شیر پہ غور کری بعد آیا شام نے بعد نیا خم بھی نئے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے اقبال مینو کہا بعد آ شام نئے یہ نوے آ گئے نے مذہب والے جنہوں جدید آندے نے میں پرانے ویکھنے سن یہ نویں بےمان کتوں نکل آئے جنوں ویکھو آندا میں جدید مسلم ہوں بابا نیا مذہب بھی نیا جیڑا کفر تے اسلام کی ملاوٹ سے بنا ہوا ہے یہ کیسا لعنتی مذہب ہے جو ادھر سے 10 باتیں کفر کی 10 اسلام کی ملا کر ایک مرکب مذہب پیش کر دیا گیا ہے جس مذہب میں ناچنا موسیقی یہ روح کی غذا ہے جس مذہب میں عورت چڈی پہنے تو اس کا حق ہے عورت ننگی رہے تو اس کا حق ہے عورت مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا سوال کرے مطالبہ کرے اس کا حق ہے یہ کیسا بےمان مذہب ہے کہ نیا مذہب جو ملا کر بنایا گیا یہ مذہب پر چلنے والے بھی نئے یہ مذہب بھی نیا بعد آیا شام نئے بعد نیا خم بھی نئے اج جناب کتاباں بھی نویاں نے سانو تے مذہب بھی پرانا چاہیے بندے بھی پرانے چاہیے نے کتاباں بھی پرانیاں چاہیے جدید جدود والا کھاتا لانتی مینو نہیں چاہیے
یہ خدا پیا جواب دینا تینوں مینوں سننا پیا گڑا. ہاں سکولی بیلی تے اس جواب نو لکا کے رکھیں گے، فقیر تین کھول کے سمجھا دے گا. میں چیلنج کرنا جی میں پیا سمجھانا، اس کو علاوہ کوئی مطلب کر کے وکھانا میں زبان کٹا دیا گا. میں قسم خدا دی کر کے آنا. جواب ملتا ہے بعد آیا شام نئے بعد نیا تم بھی نئے، بعد آیا شام نئے بعد نیا تم بھی نئے، حرم کعبہ نیا. کعبہ ہی نواں بنائی کھڑے نے. جب مشکل وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ٹھہریے، ہم ذرا چکر لگا کر دورہ کر کے آ رہے ہیں، ہم ذرا طواف کر کے آ جائیں. اقبال انہوں کہہ دے حرم کعبہ نیا، تمہارا تو کعبہ ہی اور ہے، میرا کعبہ اور ہے. دوسرے مقام تے اقبال فرماؤں آخے اللہ حکم فرماؤں پیا فرشتیاں کنہوں رب پروانہ جاری کر دے فرشتیاں، فرشتے جاؤ اعلان کر دو حق رات سجود سن مارا کیسے مسلمان نے جڑے ادھر مینو سجدہ کر لیں ادھر بتان کا طواف ہوئی. ہائے 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 واہ اقبال تیرے چھرے پھیرن تو صدقے 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 کھنڈی چھری پھیرنا کھنڈی تھلے وہ جدید طرف لیا ہوں جدید باندر کو اقبال تڑپا رہا ہے. راکھو نا سبحان اللہ. چلیا وہ داڑی مننے کی گل داڑی والا سمجھا پیا، یہ عملی تو دیکھنا، کیونکہ وہ داڑی منا ان داڑی منڈا منڈوں کی طرح نہیں تھا، ان منڈوں کھنڈوں کی طرح. اس کا مطلب تھا میں داڑھی منڈا لوں پر بات تو وہ کروں نا. جی مولوی بن گیا داڑھی رکھ لی تو میرے یہاں گلا سننی کوئی نہیں، ہوں داڑھی مناوا تو پھر چھڑا پھیرا. یہ آخر یار ہے تو ساڈا ہی پر جانا کہڑے پاس پیا، وہ جانا کہڑے پاس پیا. حق رات سجود سن مارا طواف. یہ آخے کیسے بےمان مسلمان نے جڑے ادھر مینو سجدہ کر لیں مسیحتوں میں، ادھر طواف انگریزوں کا بھی کرتے ہیں. خدا اگلے دن میں ویخیا ایک انگریز آیا پھر جناب اتنے یادگار پاکستان تے منڈے جناب پجے پھرن کوئی ادھروں کوئی ادھروں تے چومی جان انہوں کوئی ادھروں تے انہوں انگلش نہ آئے نا جنوں وہ دھکے نال ہی جناب انگلش کوئی ہیلو ہیلو کر کے تے ہاتھ ملاوے. میں کیا پتر اگا وہ ایک کعبۃ اللہ آیا جی تا تے طواف کر ہی لو پھر میں کر لے گا. داڑھی والے ویخے کبینہ پوے جی بولی کتا ناچ پہ انگریز ویخے تے کرے طواف. حق رات سجود سن مارا طواف. بہتر ہے ہرا چراغ حرم سمجھ نہیں لگی ہوں سمجھاوا کھول.
اقبال اور فرشتے ہو جاؤ مسیطا ڈھا دو یہاں کے دیوے گل کر دو مینو یہ بےمان نمازی نہیں چاہیے مینو وہ نمازی چاہیے جا سر بھی میرے اگے جھکے تو دل بھی میرے اگے چکے حقرا سجودے سن مارا طواف بہتر ہے چراغ حرم بجھا دو اور اگے سن میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے وہ فرشتے ہو وہ جڑی مسیطا بنا اٹا ٹائل پتھر چمکیلے شیشے گنبد مینارے یہ بڑے سونے سونے بنا پر یار فرشتوں گل سنو میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو کوئی مسیت مٹی والی تیار کرو پر ہوئے محمد عربی والی میری سرکار بنائی سی جہد نمازی آزاد سی کسی کافر کا غلام نہیں سی نمازی آزاد سی سجدہ حق نو کردا سی طواف ہی حق دا کردا سی فرما بردار بھی حق دا سی ڈر بھی کسی کا نہیں سی اللہ اکبر کل مؤذن بانگ کیا دے آخیا اللہ اکبر میرے حضرت صاحب سن کے تو فرما میں نے جھوٹ بولنا پیا نہ مرادہ تیرا اندر ہو رہے تو ہو رہے جی تو اللہ نو بڑا سمجھتا تو کسی ہور تو ڈردا ایمان نال دس میں مثال دینا ایک بندہ جرنل کول کھڑا ہوئے وہ سپاہی تو ڈرے گا ذرا بولو تو صحیح نا تو جڑا جرنل کول کھلوتا سپاہی کو نہیں ڈرتا جڑا رب نال کھلوتا بندیا تو ڈرے سمجھ نہیں لگی تو پھر اللہ اکبر تو نہ منیا نال اللہ سب تو بڑا نہیں منیا ایسا کلمہ نہیں پڑھیا جڑا پڑھنے والا ہے توجہ فرما جناب اگے جواب مل رہا ہے حرم میں کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے کعبہ بھی نو مسلم تیرا کعبہ بھی تیرے بت بھی ہاں نویں جدید بتوں کی پوجا کرتا ہے تم بھی نئے تسا بھی نویں کھوتے جو سارے مینو سارا پرانا ہی مال چاہیے ہائے 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 کیڑا مال چاہیے اللہ سونے نو کیڑا مال چاہیے سمجھ نہیں لگی رب نو کیڑا بندہ چاہیے کی مطلب رب نو او بندہ چاہیے جہد رنگ بلال حبشی والا ہو 3 پیس سوٹ بندہ رب نو نہیں چاہیے رب نو چاہیے فقیراں والا مجسمہ ہوئے حرم کعبہ نیا حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے اور اگے سن وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رائی تھا نازش موسم گلالۂ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا کسی یک جائی سے اب عہد غلامی
پہلو والے انہوں کا تو مایا رانائی انہوں دی شان شوکت ہے ساری اسے نال سی، وہ دین نال سی، وہ اللہ دے عاشق سن، تسا بتان دے عاشق، وہ رب دے عاشق، وہ فرق ویخ تو اپنے کنا ہے انہوں نے پھر تو شکوا کرے ساڈا اصا نہ کریے تیرا تو آنا رب بدل گیا ہے، رب سارے وہ کام نہیں پیا کرتا، میں نہ تو بدلیا ہے۔ ہوں اگے ویخ قربان جاوا اقبال فرما نے رب جواب دینا ہے یہاں کہہ دو تسا سڈے نال ہی لا لو تو پھر میرے احمد مرسل پاک دے دین نو گھر گھر وسا لو، پھر ویکو اصا کیویں تواڈے نال کم کرنے آ، کیویں تواڈیاں امداداں کرنے آ، کیویں تانوں شاناں دینے اگے چل کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے۔ اقبال پوچھ گا وہ میرا صدیق دیر کی رات روٹ کھلوا سی تو مارا پہ جاگ دیا تے کو 5 ٹائم کی بئی مانو پوری نہیں ہوتی، وہ شکو تھی کرو میرے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے حامد تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ آخر نہ تینوں سویرے نو اٹھن موت پڑو تو تین نہیں پتا سبحان الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماؤں میرے بندے وہ نے جنہ دی رات میرے سجدے پہ قیامت ہی گزر جاتی ہے۔ بندے تو میرے قرآن والا تو نہیں، تو قرآن والا بندہ نہیں، شیطان والا ہے۔ اصا تسا خدا دی قسم کر کے آنا شیطان والے بندے آ، پھر پٹ پٹ وہنے آ، اوتھے بم وج گیا، غوث پاک نہیں آیا، داتا نہیں آیا، میں کہ تینوں مرون واسطے آؤں بے ایمان داتا نو سدنا تو دین دا دشمن بننا، تینوں پتہ نہیں داتا دا رشتہ وہ جڑا غلام مصطفیٰ ہے، جڑا میرے مدنی آقا دا قسم ایک ادھر دیکھو ایک تو مرے شہادت لے جاؤ، یہ اور گل جڑا دشمن اگے نہ چکے تے اڑ گیا ہے تے مر گیا گنہگار شہید تے ہو جائے گا، وہ میں گل وہی پیا کرنا رب مدد کے بھی کرتا ہے، میں اس بندے کی گل پیا کرنا رب کے نال ہو کے تو دنیا تو انہوں غالب کر چڑتا ہے۔ قربان جاوا آخر جواب دینا رب سونا تمہوں نیند پیاری ہے، تمہوں میرے نال پیار نہیں، جنہوں سڈے نال پیار ہوتا ہے انہوں بستر ساؤن نہیں دے، کیونکہ رات پوے بے دردانوں نیند پیاری آوے، او درد مندانوں یا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، میں جذبے باہم جو نہیں میں پھر انجم بھی نہیں۔ اگر اقبال انہوں کہہ دے وہ قوم تے مذہب نہ آئے تو تسا مذہب تو آزاد، تھی آدھے پہلو پاکستان گل نہیں سمجھ لگی، تو مذہب جی نہیں تو پھر تو مسلمان ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟
بانی پاکستان کہہ رہا ہے، ذرا آخنا سبحان اللہ۔ تیرے لتاں سر نال مسلمان نہیں بنتا، لتاں سر تے میں کافراں دے لا چھڈے نے، مسلمان بنتا مذہب اسلام دے نال۔ تے تو مذہب تو بچارا ویلا تے ہن تو آکھے کہ ہم مسلمان ہیں برباد ہو رہے ہیں، نا تو مسلمان نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب نال ہے، تو کتوں مسلمان بن پیا؟ جذبے باہم جو نہیں، آپس کی کشش ہوتی ہے تو پھر ہی ستارے جڑتے ہیں۔ مذہب ہوتا تو پھر ہی برا برا بنتے ہیں نا، نہیں تو جی مذہب کی کشش آپس نہ ہو اپنے ایک دوجے کے غیر بن جاتے نہیں، جی مذہب ہوے نا تو لکھاں میل والے غیر بھی آپس ایک ہو جاتے ہیں۔ جی میں ستارے جڑے کھڑے نا تو کھتیاں بنیاں نہیں، ستارے رل کے، خدا کی قسم کر کے آنا مومن مسلمان اپنے مذہب نال اکٹھے ہو کے ستارے کا جھرمٹ بن جاتا۔ ایمان نال دس، میں سوال کرنا تیرے تے، حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، بلال حبشے کے رہنے والے، صدیق قریش کے رہنے والے مکے کے، یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جنہوں نے، جس شے نے ان تمام کو ایک مرکز پر جمع کر دیا، اس کا نام ہے مذہب اسلام۔ ان غیراں وچ وتھاں جڑیاں سن کڈ کے ایک جان بنا دیتا، کہ برکت سی؟ بولو تو صحیح، دین اسلام دی برکت سی۔ تساں دے اج بھرا بھرا کٹھے نہیں رہ سکتے، گلا چھرا کٹتے جی، ایک دوجے گلا پھیر دے جی، گلا کٹن ڈے جی، جا کے ویخ دربار سے لڑائیاں، آستانے سے لڑائیاں، گھر لڑائیاں، اور تھی ایک دوجے کا کٹو گلا، کیوں؟ اس واسطے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اچھا نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ جواب انہوں ذرا سوار سوار کے دے تے منہ توڑ جواب دے، انہوں دس یہ وہ نے جنہوں کوئی فن نہیں آتا، ہر فن تو خالی بھی چل، یہ فن یہ نہ سمجھ کہ فن تے آج بڑے نے، یہ فن تھا، یہ ہنر تھا، یہ جوہر تھا، حضور کے صحابہ میں جو جوہر تھا وہ تم میں نظر نہیں آتا۔ اوترے ہے جی، اوترے کسے کم دے نہیں، تو ہونا والے وہ فکراں، وہ سوچاں، وہ زاویے تھوڑے کول کوئی نہیں، جس قوم کو پروائے نشے میں تم ہو، جنہوں اپنے گھر کا بھی خیال کوئی نہیں، خیال کا ہے ٹھڈ کا، اور دشمن پہنچیا نا عراق وہ کنجر جڑے گوزا بھنگڑے پان ڈے، کئی بھنگڑے پاؤن ڈے، میں کیا اللہ سونے نے ایک گوارا ہی نہیں کیتا، کما تکونو جو اللہ علیکم، جیسے تم ہوگے ویسا تم پر حاکم آئے گا، اس ذات گوارا ہی نہیں کیتا کہ راحت بخشنے والا صدام ان کو دیا جائے، جیسے یہ اندر سے بے ایمان ہے اب ایسا ہی ظالم ان پر مسلط کیا جائے۔ کما تکونو جو اللہ علیکم، ہے بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، اپنی تباہی دے سامان اپنے کارج رکھی بیٹھے، اپنی بربادی اپنے دشمن نو کارج،
اپنی اولاد اپنے خلاف کری بیٹھا ہے، اپنی نسل اپنی دشمن بنا کے بیٹھا ہے. کیوں؟ تیری دشمن دی فکر کفار والی ہے، وہ تو تینوں آپ گھر کے اندر ہی ختم کرا دیں گے. ایمان نال دس، اج یہ وجہ ہے. اقبال پہلو کہہ گیا، اج سانو نظر آ گیا کہ اصا اپنے ہاتھوں پہ مرنے کہ غیروں دے. ایمان نال دسیا جی، اور بولتے صحیح نظر آ، کیونکہ اصا اپنی کڑک کی ٹھیری بجلیاں رکھ کے بیٹھے ہیں. وہ کڑک کی ٹھیری نام مراد ہے، تیری تے آپ سننی ہے. تیرا حق بنتا سی پتر تیرا دین اسلام تو ہوتا، تھی تیری گھر کے اندر سیدہ خاتون جنت کا نمونہ ہوتی، تو پھر ماں نام مراد پھر تو بچتا. تو ہوں مٹی سو بچ سکنا. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. اگر تصا دے ہو جے اپنے پیو دادے دیا قبر ویچ ویچ کے کھان والے جی سدکے سدکے. میں ایک جگہ سے جا پیا بس میرے نال ایڈا پو جناب پگڑ رکھ کے بندہ ایک بیٹھا. میں پوچھا سرکار کتنے رہو؟ آخر جی گجرات رہنا. جی کی کاروبار ہے؟ آخر ساڈا دربار ہے. سدکے جا اس کو میں پوچھا کی کاروبار ہے؟ دسیا کی بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. پھر آگے بولے آئے اور نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. اگر قبر کی تجارت کر کر کے کھان والے آ وہ تین پتھر لگ جان تو نہیں ویچے، صنم پتھر تو نہیں ویچے گا. ایسے سڑک سے ٹر پاؤ نا، ایسے سڑک دو تو جنہوں لنک روڈ آتے ہیں اندر سے اپڑ جاؤ. تمہیں ہر دکان تقریباً کپڑے کی جیڑی ہے اس بہت آیا. میں آخیا چلے ہو اور مٹی کی رکھی کھڑے ہو، یہ گاہ کے نہیں آؤ. اپنی چوک کے اتنے چ رکھی ہے نا، پھر بڑھے گا. سدکے جاؤں اس کو اور نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. قبر ویچ کے کھانا ہے پیا، قبر ویچ کے کیویں کھانا ہے؟ مرید آ گیا دین نہیں دسنا، مرید کا نظرانہ نہ بند ہو جائے. میں ایک پیر دا پڑھیا کارڈ اس لکھیا سی پولیٹیکل سائنس ایم اے اسلامیات. میں کیا پیرا تو اپنے اس بزرگ دا پتر نہ ہوتا نا تو پولیٹیکل سائنس والا جڑا تو اج سند تیرے ہاتھ چلتی تو پولیٹیکل سائنس والا فیکٹری کے دروازے کے اتنے دستک دینا کوئی ملازمت واسطے تھان خالی ہے. اج تیرے واسطے لوکی لکھان روپئے جو لے کے پہ آتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس کی برکت ہے یا دربار والے کی برکت ہے؟ بولتے صحیح نا. مینو قسم وحدہ لا شریک دی پولیٹیکل سائنس والے لکھا اتنے لگے پھر ہو گے، ایم اے والے بڑے لگے پھرتے ہیں، ٹھڈے کھانے پھرتے ہیں زمانے کے اندر، کوئی انہوں نے پوچھتا نہیں. اور سجا دیا تو دربار سے بیٹھ کے لکھان روپئے جیبے چاہنا ہے، تیرے تھلے پجارو آئی کھڑیے، ہر سال مرید تیرا ٹھڈ بھر کے پہ جاتے ہیں. وہ تیرا کمال نہیں، وہ دربار والے فقیر دا کمال ہے. جنہیں سائنس نہیں پڑھی محمد عربی سرکار دے دین نو پڑھیا بھی ہے تو چلیا بھی ہے. ایمان نال دس، ایمان نال دس کوئی ہور وچ گل ہے کہ حقیقت ہی ہوئی؟ خدا دی قسم کر کے آنا اج دے سجادیاں نو کوئی بندہ اج دے سجادیاں نو مسیت دا امام رکھ کے بھی راضی نہ ہوندا.
اج جو عزت انہوں ملی ہے برکت تے دین تے فقر دی ہے، پر ٹر کدھر پائے نے؟ کیا نہ بھیجو گے جو مل جائے سنم پتھر کے، صفائے دیر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ وہ شکوے جو ہے کھڑا ایسا ہے کیتا ایسا ہو کیتا ایسا ہے کیتا ایسا ہو کیتا، اقبال انہوں جواب دے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ وہ کون سی ہوئے جنہیں باطل دا نام و نشان دنیا تو مٹا دیتا سی؟ وہ تسی سو، وہ تسی سو کہ کوئی ہور سن؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ وہ انسانوں نے غلامی تو کیا آزاد کیتا؟ تسی دے بےمان جی ہاتھوں بلا کے دشمن نو ہر پاسے مسلمانوں کی ہر شہر کافروں نے قبضے کرائی ہوتے تھے، وہ تسا تو غلامی دے پٹے پال لا، وہ میرا حسین سی جی نے غلامی دے پٹے گردنوں میں لوا دیتے سن۔ جڑا موت تو ڈرے وہ غلام بنتا ہے، جڑا موت نو زندگی سمجھے وہ آزاد بنتا ہے۔ اصل تو موت تو ڈرنے جان جاؤ یار مر جان گے، ادھروں مر جان گے، اتوں مر جان گے، ادھروں مر اور دماغ خراب ہوا کرتا ہے۔ جڑا ان کا بےمان ہوئے وہ غلام بنا، جڑا آخے نا حسین مانگو مولا حسین نو شمر پیا خدا پچھا ہو جا مر جائے گا، آپ پہ فرما دے رہو چلیا میں تو موت نو زندگی سمجھنا، تو میں تے ورگے ظالماں نال جیون نو جرم سمجھنا۔ آزاد تو یہ ہوتے ہیں، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ کہڑے سن جڑے انسانوں کو غلامی تو آزاد کر کے تے رب سونے کا بندہ بنا دیتا کہ خبردار کسی چودھری نواب کا بندہ نہیں بننا، خبردار کسی سپر پاور کا بندہ نہیں بننا، بندہ بننا ہے تو صرف خدا کا بننا ہے۔ مینو لگتا ہے پیا میرے سامعین جڑے نے یہ کدھرے گنبد نے تو میں اخروٹ رکھن لیا وا، ساڈا حال وہی ہے، ہاں ساڈا حال ہے جی گنبد سے اخروٹ نہیں ٹکتا اوے سڈے تے کوئی نصیحت نہیں ٹکتی۔ شاہ خال خال کوئی کا دکا بندہ ہے جتوں کوئی امید ہوندی ہے پئی کہ اس دے اتنے رنگ کملی والے کا چڑھتا ہے پیا۔ رسول اللہ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے؟ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تیرے سینے نال انگلش بک کے صدیق اکبر دے سینے نال قرآن رہندا سی۔ چلیا میرے شکوے کرن والے بےمانا تو مسلمان نہیں، کیونکہ تیرے نال تیرے سینے نال ہو رہے میرے مسلمان دے سینے نال قرآن ہے۔
سینوں کیا عمل کیتا کہ پڑھیا کون چلیا تے ہور سن آپ سینے نہ لاؤنے میں گل تین پہلے بھی ہو سکتا کیتی ہوئی اج پھر نویں تازی کر جانا اصا انگلش سمجھنے ہاں تو قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے ایمان نال دسو میں انگلش کا ایک لفظ بولا سارا ترجمہ دس دینا اٹینشن کا کی مانا ہوتا ہے ہوں میں تیرے تو پوچھنا گل میری سمجھا جی مسلم قرآن پڑھنا حافظ بنا پتر انگلش سمجھنا وجہ کی قرآن سمجھنے والے پاسے کیوں نہیں آتے کیونکہ سانو پتا ہے اساں بےمانا نہ قرآن تے چلنا ہے تے نہ سمجھنا ہے اللہ نو رکھنا میرا پڑھن دو جب آنا رمضان کا مہینہ یا لمون تالمون اگوں یا لمون تالمون لگا تو پچھلے پتر کنجر اگوں وہ قرآن پڑھی جا رہا بےمان تو انہوں پتہ ہی کوئی قرآن آتا کی پیا پچھلے کوئی پانی کا گھٹ پی کے آتا پہلو وہ پڑا بہ جان گے گلاس لمبا چک کے جب واری آئے گی رکوع جان دی فٹ پھنی سدکے جا اس قوم تو رب دے قرآن دا ویخ کھیڈتی بئیمان قوم قرآن اصا انگریزوں کے حکم دے چلنا تا کر کے سمجھنا بھی نہ سمجھا قرآن نو نہ چلنا ہے بئیمانہ دی نیت ہی پیڑی پھر آنے خیر نہیں پی میں کیا بم پو خیر پی ساڈے خیر خدا منافقت قرآن بےمان کی پھر خیر کی امید رکھنے سا نہ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے میرے کعبے کو زمینوں کس نے وہ کچھ اور سن جڑے میرے قرآن دا ہر حکم سمجھتے بھی سن چلتے بھی سن چلا بھی سن تے جانا بھی دے سن ایک ایک حکم دے اتنے جانا وار چھڑتے سن خدا دی قسم کر کے آنا انہوں رب سی رب سی میرے کملی والے سرکار دے یار جڑے قرآن دیکھ کے حکم دے اتنے جان دے سن وہ قرآن نو سمجھن والے بھی سن قرآن دے حافظ دے صحابہ سارے نہیں سن مگر سمجھن والے تے عمل کرن والے سارے ہی صحابہ سن خدا دی قسم گنتی دے حافظ سن حضور دے صحابہ تے کملی والے سچ فرمایا زمانہ آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن فرمایا اسلام کا فقط نام رہ جائے گا اور قرآن کی فقط رسم و رواج رہ جائے گا رسم رہ گئی نے پیا پڑی دا مسیتوں کے اندر یہ دشمن بھی چاہتا ہے قرآن کا حافظ ہو عامل نہ ہو عالم نہ ہو نہ جانے نہ کرے نہ چلے جنہ مرضی پڑھی جائے پڑھنا کی آہو پڑھنا کی قرآن تے توتا بھی رکھ لیں گے توتا بھی اب تیرے میرے پتر رکھ لیا تو کی صدقے جاواں جنہ قرآن نو سمجھا تو اس کے چل پائے قربان جاوا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو جنوں میں کھوایا ہوئے آدھا تے وہ پیو سا ٹھیک ہے پر تھی کی جے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کل دے انتظار سے بیٹھے نے امام مہدی آؤ گے
جنوں میں کوئی امام مہدی آن گے بس جی ہون تو کی مطلب اساں نہیں کچھ کرنا اساں نکمے جھوٹے کھان واسطے تو امام مہدی آن گے. امام مہدی آنا ہے تو کیوں نہیں بننا مہدی ہوئے. مہدی آندے نے اس کو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. ایسا ہدایت نہ لئیے امام مہدی آپ کی ہدایت رہ گے. کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط حور. یا اللہ سڈے ہورا نے وعدے کی کھڑا. انگریزوں کو ہورا بھی نے کسورا بھی نے سارا کچھ جو انہوں کو آئے اصل ویگ ویگ کے ٹی وی ہلکے ہوتے رہتے ہیں. بلے ہوئی میں تو چاہ نہیں اندر لگتی جنہ چر میں انگریزوں دیکھنا کوٹ ہیٹھا بھی نہیں جانتا. اقبال اللہ اقبال انہوں کہہ دے یہ میرا آدھے نے وعدہ ہو کسور انہوں کیتا. یہ آدھے نے سڈے میرا وعدہ ہی ہے ہر شا انہوں نے دتی وہ سارے وعدے سے رکھے ہی. انہوں جواب دے کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور. شکوہ بھیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا عدل سے دستور. مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. پتہ نہیں ویخ اتحاد دستور تیرا سی تو نام مرادہ وکھو وکھ پاٹیا پہ ایک آپ بریلوی نہیں کھلو ایک دا منہ ویکھو تو اینج جی بابے شیر دیا گاواں دوجے کا ویکھو تو اینج تیجے کا ویکھو اینج. وہ اتنے اگلے دن کوئی آیا انہیں آخیا ہے جو عراق کی حمایت کرے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ تیرا کھانا خراب ہو وہ تیرا بیڑا گرک جائے. اور خدا دی قسم ہر بندہ نوی جماعت مجال ہے جی کسی بھی گل مان جائے لاکھ قرآن پہ سناؤ اور جی مولوی صاحب میں بھی بہت جانتا ہوں وہ میں ایویں ہوں سارا کچھ مجھے آتا ہے. مجال نام مراد جی سائیکل بنوانی ہوئے تو دکان پہ لے جائے گا. گڈی بنوانی ہوئے ورک شاپ سے لے جائے گا. تو دین واسطے یہ آپ ہی سارا کوئی مستری ہے. اور نام مراد جی تیرے کول سائیکل نہیں بنتا تے دکان تے لے جانا پینچر نہیں لگتا. جدو پینچر ہویا ہے نا تیرا پینچر پھر کسی ورگ وہ واسطے بھی کوئی بندہ چاہیے ہے جا اس پینچر نو لا سکتا ہوے. وہ واسطے بھی اللہ دی خاص بندے ہوتے ہیں جنہوں اللہ دے فقیر تے درویش آخیا جاتا ہے. وہ صرف اتوں ہی تیرا پینچر ادھروں لگے گا تیرے سائیکل نو پینچر لگے گا دکان تو. تیرا پینچر کتوں لگے گا فقیر دے آستان تو. عجیب گل ہے آخ جی ہوں وہ اتحاد کیتی کھڑے نے ویکھو تو سی پوری دنیا دے کفر ایک ہوا کھڑا. اتحاد دستور سی مسلمانوں کا پھڑی کھڑا ہے کافر. تو پھر وہ تک وہ غلبے تو مغلوب ہوا کھڑا ہے. تو جدو تو آ گیا اس مسلمان والے دستور تے پھر ویکھی پھر ایسا ہر شا پرت کے پھر تیرا کر دیا گے. اللہ اکبر. اگے ویک تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. وہ آدھا چلیا تیریاں ہورا ہور نے انہوں دیا ہورا ہور نے پر تو ہورا نو منگتے ہی نہیں. تو آنا مینو یورپ دیا ہورا ہی کافی نے اگلیاں ہورا نہ ویکھیاں نہ لینے سیدھی گل. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوائے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اساں تے بیٹھے اساں تو دینے فیض رنگ چڑھا کوئی آئے تو صحیح ہے کوئی موسیٰ ہوگا تو صحیح سانو آخے یا اللہ دیدار کرا. تھی تو سانو منگتے ہی نہیں ساڈا سوال ہی نہیں کرتے. ساری طلب ہی تے اندر بڑھ گئی ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
میں اتلے جی تشریح کر کے آیا نا وہ نہ سمجھی کہ مسلمان والے دستور انگریزاں پڑ لین کافر نے، سارے دستور نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا دستور قرآن ہے تو ایمان نال دس کافر قرآن پہ چل رہے ہیں، بولو تو صحیح نا، قرآن پہ چلن تو سب تو پہلا رب نو ایک نہ منن تو منتے سارا دستور قرآن ہے، قرآن سارے نبی پاک نو سچا آخر ہے وہ تو منتے ہیں، معلوم ہوا سارے دستور کی گل نہیں، بعض کوئی جزوی باتاں جس طرح کے اتحاد دسیا ہے ویخ انہوں نے پتا سی بھی اصا آپس کے اختلافات چڈیے تو ایک ہو گئی تو پھر مسلمانوں ٹمب پھیرا گے، انہیں یہ کام کیتا ہے۔ تو اقبال فرماؤں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے۔ اتنے آ کے تو ویخ وہ کہڑا یہ متحدہ عرب امارات، یہ عمان، یہ مسقط، اے پاکستان، اے عراق، اے سعودیہ، اے ایران، اے فلانا نہ مرادو لکھاں ٹوٹیاں ونڈے پے جے بئی مانو میرا فاروق اعظم سی تے ادھی دنیا دے کلا بادشاہ سی، تساں نہ مرادو 2.5 سلی مسجد بنا کے ہر بندہ وکھرا بہ رہا ہے۔ جدو تساں یہ حالات اپنے کر لینے نے تو کی تساں دے اپنے آپ دے دوست نہیں رہے، کی تمہیں دوستی ساری طرفوں آوے؟ خدا دے بندے اگلا موضوع جتھے میں مکایا ہے نا اتوں پھر چلاؤں تو جواب شکوا تینوں پورا انشاءاللہ سنا دے۔ میں دم دم لوں ساوا گج کیا کھوئے دم دم لوں ساوا لال دل لگڑا بے پریواہ لال صلی علیہ ذل جلال دل لگڑا بے پریواہ لال سب لکھیا پڑھیا بھلا بیٹھی کیونکہ دم دم لوں لوں ساوا لال دل لگڑا بے پرواہ لال سب لکھیا پڑھیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجانے دے گا بیٹھی میں دم دم لوں لوں ساوا لال دل لگڑا بے پرواہ لال۔ حضرت قبلہ حاجی شاہ صاحب چلے وہ مقام شروع ہو جاتا ہے، آپ فرمان رہے شہری اجاڑی وہ ڈھونڈے دے پھری دے شہری اجاڑی وہ ڈھونڈے دے پھری دے اتے دل بر یاری بغل گنگے ڈورے کن زبان اتے مانے سب عقل مقام وحدت چل کی لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل لانا لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل اصا دنیا تو دل ٹایا ایک سال نل لایا
نہ پھسا ملا کوئی یار دی گل اور سانو دنیا وچ نہ پھسا ملا کوئی یار دی ایک رب نے یار بنایا ہے ایک نے کہ دو ایک رب نے یار بنایا ہے رنگ وحدت دکھلایا ہے رنگ وحدت دکھلایا ہے سانو کسرت وچ نہ اڑا ملا کوئی یار دی گل اور سانو کسرت وچ نہ اڑا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پیندے پاپ اور جب عشق فرید استاد ہویا سب علم عمل برباد ہویا اور سب علم عمل برباد ہویا ساری علم و جان چھڑا ملا کوئی یار دی اور سانو علم و جان چھڑا ملا کوئی چھڑا ملا نہ لمے بیڑے ملا کوئی یار دی گل وہ چلو ویکھیے اس مستان نے نوج دی ترنجن دے وچ پئیے دھم اوتے میں وحدت وچ رنگدا اے نہیں پوچھدا ذات دے اوتے میں وحدت وچ چھڈ جھوٹ بھرم دی بستی نو کسرت دے چکراں پینا تے دھیان دل دا کسے ہور ول رکھنا اے تے جھوٹ ہے چھڈ جھوٹ بھرم دی بستی نو کر عشق دی قائم مستی نو کر عشق دی قائم مستی نو گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بکمنم جڑے گنگے تے بہرے تے ڈورے بن گئے ہو یار نو پا گئے گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بگمم فرمایا بن چلایا طرف زمین دے عرشوں فرشی ٹکایا گھر تھی مل جاؤ دیس نکالا اسا لکھیا جھولی پایا دم دم علم سوایا سلطان باؤ فرماؤں نے رہو نی دنیا اور ٹھگی ساڈا اگے جی گھبرایا اس پردیسی وطن دراڈا اس پردیسی
دم